دوستوں گزشتہ دنوں لاہور میں ایک ہی گھر کے 6 افراد کے قتل کا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا تھا، جس میں ناخلف بیٹے نے اندھا دھند فائرنگ کر کے والد غلام حسین، والدہ آسیہ بی بی، بہن راحیلہ، بانجے ہمایوں، خالہ شگفتہ اور سسر محمد اسلم کو قتل جبکہ 2 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ پولیس نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے قتل و غارت کرنے والے ملزم عابد حسین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں ہوش ربا انکشاف سامنے آیا کہ سفاک ملزم عابد حسین آئس کے نشے کا عادی تھا، جس پر اس کو گھر والے روکتے رہتے تھے مگر وہ باز نہیں آتا تھا اور اسی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ یوں آئس کے نشے کی لت نے ایک اور گھر برباد کر دیا۔ دوستوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ آئس کا نشہ ہے کیا اور یکا یک پاکستان میں اس کے استعمال میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ملک بھر میں ہیروئن، چرس، حشیش، گانجا، شراب، کوکین، نشہ آور گولیاں، انجیکشن اور شراب کا نشہ تو عام ہے اور ہر سال سینکڑوں مرد و خواتین نشے کی موذی لت کا شکار ہو کر موت کی وادیوں میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بہرحال جس طرح دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے، اسی طرح نشہ آور چیزیں بھی نت نئی شکل اختیار کر رہی ہے۔ ایسا ہی ایک نشہ جس کو منشیات کی دنیا میں آئس کا نام دیا گیا ہے، چند سال پہلے ہی مارکیٹ میں متعارف کرایا گیا۔ موجودہ دور میں یہ نشہ انتہائی تیزی کے ساتھ نوجوانوں میں مقبول ہو رہا ہے۔ لڑکے تو ایک طرف، لڑکیاں بھی اس کی عادی ہو رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یونیورسٹیوں اور کالجوں کے زیادہ تر طلباء، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ طبقے کے افراد اس نشے کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئس میتھامفیٹامین نامی ایک کیمیکل سے بنتا ہے۔ یہ چینی یا نمک کے بڑے دانے کے برابر کرسٹل پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے، جسے باریک شیشے سے گزار کر حرارت دی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کے لیے عام طور پر بلب کے باریک شیشے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ منشیات کے مختلف اقسام میں آئس کسی حد تک ایک نئی قسم کا نشہ ہے جو اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے منشیات لگتا بھی نہیں۔ کرسٹل نامی یہ زہر اعصابی نظام، سینٹرل نروس سسٹم کو کچھ وقت کے لیے حد سے زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے، دماغ میں موجود کرنٹ کے لیول کو بڑھا دیتا ہے، جس کی بدولت ایک نشہ کرنے والا 24 سے 48 گھنٹے تک بآسانی سے جاگ سکتا ہے۔ نشے کی حالت میں نیند بالکل نہیں آتی اور کچھ گھنٹوں کے لیے دماغ بہت زیادہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ زہر نیورونز کو اوور ایکٹیو کر دیتا ہے۔ زیادہ دیر تک کچھ نہ کھانا، بہت زیادہ پر امید رہنا، تیزی سے بولنا، یادداشت کا کچھ دیر تک کے لیے تیز ہو جانا، جلدی سبق یاد ہونا، مباشرت کے ٹائم کو مصنوعی طور پر بڑھانا، خود کو دوسروں سے پرفیکٹ اور ذہین سمجھنا، بہت سخت کام کرنے کے بعد بھی تھکاوٹ محسوس نہ ہونا، گیمز میں پھرتی دکھانے کے لیے بھی اس زہر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب نشے کے بعد کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے جس کو دیکھ کر نوجوان لڑکے لڑکیاں خود کو ٹارزن کی اولاد سمجھنے لگتے ہیں، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ نشہ ایسے لوگ زیادہ کر رہے ہیں جو کالج، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ نشہ کچھ گھنٹوں کے لیے تو ان کو ان کی من چاہی دنیا میں لے جاتا ہے، لیکن اس نشے کے بعد کے نقصانات پر اس اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کی اعلیٰ تعلیم نے کوئی نظر نہیں ڈالی۔ مطلب ہماری اگلی پڑھی لکھی جاہل نسل خود کو نشے کی خرافات میں ڈال کر اپنا مستقبل سنوارنے کی ناکام کوششوں میں ہے۔ شاید کچھ گھنٹوں کے ملنے والی خوشی نے ان کو اپنے تاریک مستقبل کی روشنی کو بامنے سے روک دیا۔ دوستو کرسٹل ایک ایسا نشہ ہے جس میں کوکین، چرس اور ہیروئن کی طرح بدبو بھی نہیں ہوتی۔ کرسٹل کی شکل اور بے بو خاصیت نے اس نشے کو دنیا بھر میں مقبولیت بخشی ہے۔ جب اس نشے سے پیدا ہونے والے احساسات ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جن میں آنکھوں کی پتلیوں کا بڑا ہو جانا، منہ کا خشک ہونا، بہت زیادہ پسینہ آنا، حرکت قلب میں بے ترتیبی، بلڈ پریشر اور جسمانی حرارت میں اضافہ، متلی اور قے، سانس پھولنا اور بھوک میں کمی شامل ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے اس نشے کا عادی شخص دماغی خلل، چڑچڑے پن، گھبراہٹ، تھکاوٹ، ڈپریشن اور ہیجانی رویے کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مایوس کن کیسز وہ ہیں جن میں کم عمر افراد سمجھتے ہیں کہ آئس سے ڈپریشن میں کمی لائی جا سکتی ہے اور امتحانات میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ آئس کی مسلسل استعمال سے گھبراہٹ، غصہ اور شک کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے اور فیصلے کی قوت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسا شخص اپنی نظر میں انتہائی خود اعتماد بن جاتا ہے اور اسی لیے کچھ بھی کر گزرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ یہی نہیں، یہ نشہ پرتشدد طبیعت کو بھی جنم دیتا ہے۔ ویسے تو
منشیات کی ساری اقسام ہی انسان کو اندر سے کوکھلا کر کے اس کو موت کے دانے پر پہنچا دیتی ہے، لیکن بین الاقوامی ریسرچ کے مطابق آئس نشہ دیگر تمام منشیات کی اقسام سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ اسے استعمال کرنے والے کو ابتدا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور اور ذہین کوئی نہیں، لیکن اصل میں یہ اس نشے کی وہ لالچ ہے جو اسے استعمال کرنے والے کو مزید نشہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور چند دن میں ہی وہ چڑچڑے پن اور متلون مزاج کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کی بھوک پیاس ختم ہو کے رہ جاتی ہے جو اسے جسمانی طور پر کمزور کر دیتی ہے، اور پھر اس کا اپنے دل و دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا۔ آئس نشے کا عادی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، دوست میں تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جرم کی جانب مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر سماج کے خلاف نفرت بیدار ہو جاتی ہے جو اسے جرم کے دوران سامنے آنے والے ہر رکاوٹ کو ختم کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کئی سال تک آئس کا نشہ کرنے والے اکثر افراد پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہر نشے کا انجام دردناک موت ہی ہوتا ہے، لیکن آئس نشے کا عادی پاگل پن کا شکار ہو کر اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے کسی پاگل کتے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال نشہ آئس کا ہو یا کسی بھی دوسری منشیات کا، اس کا انجام انسانی صحت کے خاتمے کے بعد جرم کی جانب رغبت اور پھر دردناک موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے بچاؤ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اپنے اہل و خانہ اور ملنے جلنے والوں پر نظر رکھے۔ جو بھی کسی نشے کا عادی نظر آئے، اس کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے نشے کی عادت چھوڑنے پر مجبور کرے، اس کا علاج کرائے اور اس کی محرومیوں کو ختم کرے۔ اگر انفرادی طور پر سب نے مل کر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی تو آپ کے اپنے پیارے ان جان لیوا عادتوں میں مبتلا ہو کر نہ صرف پوری نسلوں کی تباہی کا سبب بنیں گے بلکہ اپنی دردناک حالت اور موت سے خاندان کو غم و پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے سکیں گے۔